اهدنا الصراط المستقیم۔ پروگرام صراط مستقیم میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ علامہ صاحب، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ شب قدر ہم کس طرح پا سکتے ہیں؟ کیا طریقہ ہو سکتا ہے اس کو حاصل کرنے کا؟ اس کو پانے کا طریقہ وہی جیسے پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ کے سامنے ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے اور پھر آپ عبادات میں مشغول رہے، اور اسی طرح عبادت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ اللہ کے سامنے جستجو کی جائے اور آپ سے مانگا جائے، اور پھر اس کو پانے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اب رات تو کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سی رات ہے۔ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہمارے علماء جو کہ اہل سنت کے ہیں، ان کے ہاں زیادہ جمہور جو علماء کا فیصلہ ہے وہ 27 کے بارے میں، 27ویں رات کے بارے میں آتا ہے، مگر یہ ہے کہ اس کو عبادات کر کر اللہ کی خوشنودگی کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس رات کی برکتوں کو لیا جا سکتا ہے جس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک کی ہر رات ہی اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، مگر اس رات کے متعلق کیونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے اور پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان ہمیں بتا رہی ہے، احادیث سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اس رات کی فضیلت اور قدر و منزلت کتنی اعلیٰ اور بالا ہے۔ تو اس رات کو پانے کے لیے یقیناً وہی عمل جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسی عمل کو کیا جائے گا اور اسی سے ہی ہمیں سب کچھ حاصل کرنا ہوگا۔ اچھا نقوی صاحب، ساری رات ایک شخص کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تاک راتوں میں بھی وہ کھڑا رہتا ہے، عبادت کرتا ہے اور تلاش کرتا ہے، روتا ہے اللہ کے بارگاہ میں، تو اگر اس کو شب قدر عطا ہوتی ہے یا نصیب ہوتی ہے تو وہ کیا اپنی ذات میں کیفیت محسوس کرتا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ یقین سے کہتا ہے کہ بھئی مجھے شب قدر نصیب ہو گئی، مجھے مل گئی؟ جی ہاں، جس وقت انسان یہ محسوس کرے اپنے اندر، روحانی طور پر محسوس کرے کہ اب اسے اچھائی سے زیادہ محبت ہو گئی ہے اور برائی سے نفرت ہو گئی ہے، یعنی مختصر الفاظ میں اس کے اندر ایک ایسا ملکہ پیدا ہو گیا ہے کہ جب بھی کوئی برائی سامنے آتی ہے وہ استغفار کرتا ہے، فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اگر تو جیسے ہی اچھائی اس کو پیش آتی ہے تو تب بھی اللہ کی الوہیت اسے یاد آ جاتی ہے، اور اگر سامنے کوئی برائی آتی ہے تو خوف خدا اس کو روک دیتا ہے اس برائی کے انجام دینے سے۔ دیکھیں ملائکہ بھی اتر رہے ہیں اور جبریل بھی اتر رہے ہیں، تو آخر ان کے اترنے پر جسے شب قدر نصیب ہوتی ہے تو اسے کچھ تو احساس تو ہوگا نا جی اس حوالے سے۔ بالکل بالکل، میں نے عرض کیا کہ یہ ایک انسان کی اندرونی کیفیت ہے۔ ایک اسی طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ ایک عالم انتہائی مطمئن زندگی گزارتا ہے لیکن ایک جاہل کے سامنے زندگی کا کوئی ہدف نہیں ہوتا۔ ایسے ہی جب ملائکہ قطار در قطار تشریف لا رہے ہیں، جناب جبرائیل تشریف لا رہے ہیں، تو اس کے روحانی اثرات ہیں جو انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے، اور انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اب انشاءاللہ خداوند متعال مجھ سے راضی ہو گیا ہے، اپنے اندر اس میں ملکہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک سکون اور اطمینان، ایک قلب روحانیت سے جو ان سے روحانی ایک حاصل ٹھنڈک ہوتا اس ہے، کو بالکل میسر آتی ہے، احساس ہوتا ہے۔ بالکل اس کا احساس۔ اچھا علامہ صاحب، جب شب قدر نصیب ہو جائے، عطا ہو جائے، تو کیا دعا ہونی چاہیے رب سے؟ رب سے توبہ ہونی چاہیے، رب سے استغفار ہونی چاہیے، رب تعالیٰ کے سامنے انسان کو نادم ہونا چاہیے، اور رب سے اپنی بچپن سے لے کر اب تک کی کوتاہیوں پر معافی طلب کرنی چاہیے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گناہوں سے توبہ کر لینے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یقیناً جب ہمیں یہ رات نصیب ہو جائے جس رات کے متعلق آج ہم بات کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بڑی رات ہے نہیں راتوں میں، جس کی فضیلت اتنی بیان کی گئی ہے قرآن اور حدیث سے مبارکہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم ہو، اللہ سے مانگے۔ اب ملائکہ بھی اتریں کس کے لیے؟ اس کے لیے۔ اب روزوں کی فضیلت کو کتنا بیان کیا گیا، اس کی نیکیوں اور اس کی جو نیکیاں ہیں اس کو بڑھا دیا گیا، اور
آپ دیکھیں کہ ایک حدیث ہے جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب قدر پر تو نہیں، رمضان پر اور اس پر روزوں سے متعلق ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے قریب تشریف لائے اور آپ نے پہلے پائیدان پر پیر رکھا تو آمین کہا، دوسرے پر رکھا تو پھر آمین کہا، تیسرے پہ رکھا تو پھر آمین کہا۔ تو صحابہ نے یہ جب عمل دیکھا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم نے پہلے آپ کو ایسا عمل کرتے نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ میں کیوں آمین کہہ رہا تھا؟ فرمایا جبریل دعا کر رہا تھا جو اللہ کی طرف سے وہ لے کر آیا اور میں اس پر آمین کہہ رہا تھا۔ جب پہلے میں نے پائیدان پر پیر رکھا تو جب میں نے آمین کہا تو جبریل امین نے دعا کی کہ اے اللہ وہ تباہ و برباد ہو جائے جس کو رمضان کا یہ مبارک مہینہ ملا ہو اور اس نے رمضان کی ان عبادات اور ان روزوں سے فائدہ نہ اٹھایا ہو۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا جب دوسرے پر میں نے رکھا تو میں نے آمین کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد نام آئے اور پھر درود نہ پڑھا جائے، وہ بھی برباد ہو جائے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ تیسرے پر جب رکھا تو آپ نے آمین جب فرمایا تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، وہ بچے وہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اسی طرح کی اور بہت سی احادیث ہیں، شرک کے متعلق ہیں، کینہ کے متعلق ہیں، غیبت کے متعلق ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ انسان جو ہے یہ تو ایک گناہوں کا پتلا ہے۔ یعنی شب قدر میں انسان کو اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے اور ہر پکار انسان کی سنتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بات کی ہے۔ اچھا نقوی صاحب، لیلۃ القدر تو ہے رات قدر و منزلت والی، کیا کوئی یوم القدر بھی ہے؟ کوئی دن ایسا؟ اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول نقل کرتا ہوں۔ روز عید الفطر آپ کے مبارکباد دی گئی عید کے حوالے سے اور آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا جس دن بھی انسان اللہ کی اطاعت میں گزارے آپ سمجھیے کہ وہ یوم القدر ہے۔ یوم القدر ہے۔ جی علامہ صاحب، یہیں سے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے۔ خواتین و حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم احادیث پڑھتے ہیں تو ہمیں تاکراتوں کا ذکر بھی ملتا ہے شب قدر کے حوالے سے، ہمیں پورے رمضان کا ذکر بھی ملتا ہے، بلکہ بعد احادیث میں ہمیں اس طرف رغبت دلائی گئی ہے کہ ہم پورا سال بھی شب قدر کو تلاش کریں۔ شب قدر کو تلاش کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کا قرب تلاش کریں، اللہ کے قریب ہوں اور عادت ڈالیں کہ ہم ہر رات کچھ دیر کے لیے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ وقت ہوا ہے وقفے کا، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ اهدنا الصراط